من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام سامعین کو رمضان المبارک کے لمحے مبارک ہوں، رمضان المبارک کی پہلی تراویح مبارک ہو اور رمضان المبارک کی پہلی رات مبارک ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد تمام حمدیں، الف لام جو ان سے ہے یہ جمیع کا معنی دیتا ہے، تمام کا معنی دیتا ہے کہ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میرے اس بیان کے اندر سادہ ترجمہ ہوگا، بڑی آسان فہم میں آپ اس کو قبول کریں گے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، عالمی، سب جانوں کا۔ یہ جو رب ہوتا ہے اس کی ربوبیت کا انحصار اس کی بے نیازی پر ہے، اس کی ربوبیت کا استدلال اس کے اللہ الصمد ہونے پر ہے۔ وہ رب ہے، اس نے پالنا ہے، اس کو سجدہ کرو پھر وہ رزق دے گا، نہ کرو پھر بھی وہ رزق دے گا۔ رب ہے، ہر لحاظ سے وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ جو خالق حقیقی ہے، بتوں کے سامنے سر رکھو، سر جھکاؤ، یہ رب پھر بھی دے گا۔ فرشتوں کو اللہ کا بیٹا، غوروں کو اللہ کی بیٹی مان لو، عیسائی ہو جاؤ، یہودی ہو جاؤ، جو بھی ہے، یہ اللہ مطلق رب العالمین سب کو پالنے والا ہے، یہ سب کو عطا کرے گا۔ اب پالنے کا جو استدلال میں نے عرض کیا کہ اس کے بے نیاز ہونے پر ہے، پھر یہ بے نیاز محبت کتنی کرتا ہے، اس کی بے نیازی اس کی اللہ کی محبت سے پہچانی جاتی ہے۔ صفت ربوبیت پہچانی جائے گی اللہ کی بے نیازی سے، اور اگر اللہ کو بے نیاز ہونا پہچاننا ہے، اللہ الصمد ہونا پہچاننا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال اگلی آیت مبارکہ میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا الرحمن الرحیم، رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ الرحمن الرحیم کا ربط پچھلی آیت سے، تعلق پچھلی آیت سے یہ ہے کہ جو رب العالمین ہے وہ صفات کے حوالے سے رحمان الرحیم ہے۔ رب عیسائیوں کو بھی پالتا ہے، سکھوں کو بھی پالتا ہے، ہندوؤں کو بھی پالتا ہے، بکری کو بھی پالتا ہے، گھوڑے کو بھی پالتا ہے، انسان کو، پرندے کو، کیڑی کو، مکھی کو، مچھر کو، سب کو رب پالتا ہے۔ یہ وہ رب ہے نا، پال رہا ہے۔ لیکن فرمایا الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے عیسائیوں کے لیے بھی رب رحمان ہے، یہودیوں کے لیے، سکھوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بکری کے لیے، طوطا کے لیے، جتنی بھی چیزیں جاندار ہیں، اللہ سب کے لیے رحمان ہے۔ جن جہانوں کے لیے وہ رب ہے انہی جہانوں کے لیے وہ رحمان ہے۔ رحمان ہونا اور رب ہونا، رب پالتا ہے، رحمان مہربانی کرتا ہے۔ جس طرح اس کی ربوبیت کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر رحمان ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کی خیرات تقسیم کرتا ہے۔ اللہ رحمان سب کے لیے، گناہگاروں کے لیے بھی رحمان ہے، سب کے لیے رحمان ہے۔ مگر رحیم ہونا اللہ کا، جس طرح اللہ سب جہانوں کے لیے رب ہے، اسی طرح سارے جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، رحمان بھی ہے۔ ان جہانوں میں جتنی مخلوق ہے سب کو رب پالتا ہے، اور جن کو پالتا ہے ان کے لیے رحمان بھی ہے۔ لیکن رحیم رب کا ہونا فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے قیامت کے دن اللہ رحیم ہے۔ رحیم فقط مسلمانوں کے لیے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے لیے اللہ رحیم ہے۔
اب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے، سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ رحمان سب کے لیے، رحیم قیامت کے دن فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ پھر کچھ بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ رحیم لفظ مسلمانوں کے لیے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، اللہ مسلمانوں کے لیے اس لیے رحیم ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ جس طرح اللہ کی وحدانیت کو نبی پاک کی امت مانتی ہے، اللہ کی واحد ہونے کو، اللہ کی توحید کو رسول اللہ کی امت نے مانا، قیامت تک کوئی بھی امت اس طرح اللہ کو ایک نہیں مان سکتی۔ نہ عیسائی مانتے ہیں، نہ یہودی مانتے ہیں، نہ سکھ مانتے ہیں، نہ ہندو مانتے ہیں، نہ مجوسی، نہ زرتشت، کوئی بھی نہیں مانتا جس طرح مسلمان اللہ کو مانتا ہے۔ پھر مسلمان کے مذہب سے جو اللہ کو محبت ہے، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دینوں میں سے جو سب سے پسندیدہ اور بہترین دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ کس لیے؟ کہ دین اسلام میں وحدانیت کا یہ تصور سرکار نے عطا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے فرعون، حامان، قارون، شداد، نمرود سب نے خدائی دعوے کیے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کا، قل هو اللہ احد، اللہ کے ایک ہونے کا نظریہ ایسا پیش کیا کہ میرے حضور سے پہلے تو خدائی دعوے ہوتے تھے مگر قیامت تک کوئی خدائی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کس لیے؟ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ایک ہونے کا جو نظریہ پیش کیا اس انسانیت کو، اس انسان کے دماغوں میں سے میرے حضور نے ہر قسم کی دعوے کو ختم کر کے خدا کی محبت اس طرح معجزن کر دی، خدا کی معرفت، خدا کا عرفان اس طرح ان میں سرایت کر دیا کہ ہندو بھی خدائی دعویٰ نہیں کر سکتا، سکھ بھی خدائی دعویٰ نہیں کر سکتا، عیسائی اور یہودی بھی خدائی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ خدائی دعوے کا تصور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آیا کہ دو کلمات ایسے ہیں جو بولنے میں تو آسان ہیں لیکن بہت وزنی ہیں۔ زمین اور آسمان ایک پلڑے میں ہوں، وہ کلمے دو ایک طرف ہوں تو وہ دو کلمے مضبوط ہو جائیں گے۔ خفیفتان ثقیلتان حبیب الرحمانی، ان کا پوری کائنات میں سب سے وزنی ہونا تو ایک الگ چیز ہے، حبیب الرحمان۔ وہ کلمے اللہ کو، اللہ کے حبیب بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اللہ کی پاکی بولنا اور یہ کہنا کہ یا اللہ تیری ذات سب سے پاک ہے، پاکیزہ ذات ہے تیری۔ عزیزان گرامی، اللہ کی محبت، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت اسی مسلمان کو میسر ہے جو توحید کی نور کو اپنے دل میں سما لے، جو اللہ کی وحدانیت کو اپنے زمین اور آسمان کے جتنے بھی نظام ہیں سب سے پہلے فوقیت اللہ کی توحید کو کر لے، اللہ کے ایک ہونے کو کر لے، اللہ کی وحدانیت کو کر لے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میرے اور آپ کے دل میں معجزن ہو جائے گی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہونے کا تصور میرے اور آپ کے دل میں اللہ سے محبت کی صورت اختیار کر جائے گا، تو پھر فرمائے مالک یوم الدین، پریشان نہیں ہونا۔ زندگی چاہے جیسی گزری آپ کی، لوگوں نے ظلم کیا، جو مرضی کیا لوگوں نے، تو کیا کرا کہ مالک یوم الدین، جس دن فیصلے ہوں گے، جس دن معاملات چلیں گے، جس دن نظام زندگی ختم ہو کر معاشر کا میدان آ جائے گا، تو فرمایا مالک یوم الدین، جو اللہ کو ایک ماننے والے ہیں ان کے لیے تو خوشی کا دن ہوگا۔ کیوں؟ کہ قیامت کے دن کا مالک تو اللہ ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ ہے۔ تو جس نے اللہ کو ایک مانا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اور جس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو جس رب کو ایک مانتے رہے، جب اس کی ملوکیت معاشر کے دن میں عیاں ہو جائے گی تو یقیناً جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھ کے اس دنیا سے گئے، وہ واحد اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی صفات کا رب اپنی توحید پر، اپنے ایک ہونے پر زندگی گزارنے والے مسلمانوں کو قیامت کے دن پیار دے گا، محبت دے گا، رحمت دے گا، فضل دے گا، آسانی دے گا، ٹھنڈک دے گا، شفاعت دے گا، نور دے گا، محبت دے گا، کامیابی و کامرانی دے گا۔ اللہ بے نیاز سے دعا ہے میرا مالک کریم، رمضان المبارک ان ساعتوں میں مجھے اور آپ کو اللہ کی وحدانیت پر مضبوطی سے اور ارادہ کر کے اللہ کے ایک ہونے پر ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ رب ہر لمحے غمی میں، خوشی میں، زندگی میں، موت میں، قبر میں، حشر میں، صراط پل صراط پر، میزان پر، جنت میں، ہر جگہ ایک ہی رب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں اور رب ہے اور معاشر کے دن اور رب ہے، نہیں، ایک ہی رب ہے۔ جب رب ایک ہے تو پھر محبت بھی ایک ہی سی ہوگی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کی عزت و عظمت کے صدقے ہمیں وحدہ لا شریک کے نظریے پر زندگی عطا فرمائے، اور وحدہ لا شریک کو ایک مانتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ کل زندگی رہی، اگر اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ آج توحید کا موضوع ہم نے عرض کیا، تھوڑے سے لمحے میں، بڑے آسان لفظوں میں، بغیر کسی کتاب کی عبارت کو رکھتے ہوئے بڑے فہم کے ساتھ، آسانی کے ساتھ توحید کی محبت بیان کی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل مقام رسالت پر بات ہوگی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو نیک کاموں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔